حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ السلام علیکم لسنرز، حاصل مطالعہ پروگرام کے ساتھ ندا شیخ۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے چکوال، منفرد رسم و رواج کا حامل۔ ضلع چکوال 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جس میں کلر کہار، چواں سیدہ شاہ، تلا گنگ اور چکوال کی تحصیلیں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ضلع کی آبادی 12 لاکھ ہے اور یہاں کی معاشی صورتحال کا 70% انحصار زراعت پر ہے، چونکہ علاقہ بارانی ہے۔ بارشیں بر وقت ہو جائیں تو کسان خوشحال ہوتا ہے، خشک سالی پڑ جائے تو بھوک کے سوتے پڑ جاتے ہیں۔ انگریز دور میں یہاں کے دلیر، جرأت مند اور بہادر لوگوں نے تاج برطانیہ کے دفاع میں غیر معمولی شجاعت کے کارنامے رقم کیے، اور پہلی عالمی جنگ میں تو قصبہ دو المیہ ضلع چکوال کے ایک سپوت سپاہی غلام محمد نے وکٹوریہ کراس حاصل کیا۔ انگریز نے غلام محمد کو منہ مانگے انعام کا اعلان کیا تو سادہ لوگ غلام محمد نے فرمائش کر ڈالی کہ توپ اس کے گاؤں کے داخلی راستے پر نصب کی جائے، اور اس وقت 1918 میں بڑی تگ و دو کے بعد توپ قصبہ دولمیہ میں پہنچائی گئی، اور اب بھی قصبہ دولمیہ کے باہر نصب ہے۔ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت انگریز نے اس علاقے کو پسماندہ رکھا تاکہ وہ اپنی فوجی ضروریات کے لیے افرادی قوت اس علاقے سے حاصل کر سکے۔ ضلع چکوال کا اس وقت کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر شہید کی قبر اور غازی موجود نہ ہوں۔ 1971 میں سقوط ڈھاکہ میں کل 86,000 فوجی قیدی بنے، جس میں سے 45,000 کا تعلق چکوال ضلع سے تھا۔ 1985 میں چکوال کو ضلع کا درجہ دیا گیا، اور 1 جولائی 1985 کو تحصیل تلا گنگ اور تحصیل چکوال پر مشتمل ضلع نے کام کرنا شروع کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 10 دسمبر 1984 کو اپنی ریفرنڈم مہم کا آغاز ضلع چکوال میں ایک بڑے جلسے سے خطاب سے کیا تھا، جہاں پر چکوال کو ضلع کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد چکوال نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ صدیوں کی پسماندگی تو دور نہ ہو سکی، البتہ چکوال میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، اور پھر 1991 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے موٹر وے بنانے کا اعلان کیا، اور پھر 1996 میں جب موٹر وے مکمل ہوئی تو اس کے 3 انٹرچینج بلکسر، کلر کہار اور للہ ضلع چکوال کے علاقے میں تھے، جس سے بے شک سرگودا خوشاب کی فروٹ منڈیوں کا رخ چکوال کی طرف سے ہوا اور خوشحالی کا نیا سفر شروع ہوا۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ضلع چکوال کو لائم سٹون، جو کہ پوری دنیا میں اپنی کوالٹی کے حساب سے منفرد ہے، اس نے ملک کے صنعت کاروں کو اپنی طرف کھینچا، اور 2005 میں یہاں پر 35 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے 3 بڑے سیمنٹ پلانٹ لگائے گئے، جو اس وقت روزانہ 25,000 ٹن سیمنٹ پیدا کر رہے ہیں۔ موٹر وے نے بھی ان صنعت کاروں کو اپنی طرف راغب کیا، اور اس وقت بے شک پاکستان سیمنٹ برآمد کرنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ سیمنٹ فیکٹریوں کے قیام سے جہاں ملک میں ایک صنعتی انقلاب برپا ہوا، وہاں اس پسماندہ علاقے میں بھی معاشی ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سیمنٹ فیکٹریوں کے قیام سے علاقہ کہون کی قدرتی خوبصورتی کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ضلع چکوال میں قدیم تہذیبوں اور کروڑوں سال پرانی تاریخ کا حامل سالٹ رینج بھی موجود ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ پنجاب نے 1993 سے 1994 میں ایک سروے کیا، اور ان کے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے یہاں پر 75 ایسے مقامات دریافت کیے ہیں جو 1000 سال سے 3 کروڑ سال پرانے ہیں۔ اس میں قلعہ ملوٹ، قلعہ سمرقند، قلعہ کسک اور قلعہ نندنا شامل ہیں، جو اپنے اندر ہزاروں سال پرانی تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ جبکہ بن امیر کھاتوں کے فالسز نے تو بین الاقوامی سطح پر اس علاقے کو روشناس کرایا۔ بن امیر کھاتوں کے پہاڑوں میں فالسز کا اتنا بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن دانی مرحوم کے بقول اتنا بڑا فاسلز کا ذخیرہ پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ان فاسلز کو آسٹریلیا کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا گیا تو ان کی عمر 2 کروڑ 80 لاکھ سال پرانی بتائی گئی۔ ان فاسلز میں ہاتھی، گینڈا، زیبرا کی ہڈیاں شامل ہیں، جو مختلف ارتقائی عمل طے کرتے ہوئے فاسلز کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ ان فاسلز کے دستیاب ہونے پر وزارت سائنس و ترقی نے یہاں پر مزید تحقیق اور جستجو کے لیے 1995 میں 8 کروڑ روپے کی لاگت سے اوپن ایئر میوزیم قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، مگر مناسب پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ ختم کر دیا گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق سالٹ رینج کے اندر جہاں کروڑوں سال پرانی تاریخ ہے، وہاں پر اس کے اندر چھپی ہوئی معدنیات، کوئلہ، جپسم اور حتیٰ کہ پلاٹینیم اور یورینیم کی موجودگی بھی یقینی ہے۔
اور یہاں پر مناسب منصوبہ بندی کر کے نہ صرف پورے ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ سالٹ رینج کے پرانی تاریخی تانوں بانوں کو بھی یکجا کیا جا سکتا ہے۔ کلر کہار کا مقام اس وقت پنجاب میں مری کے بعد دوسرا بڑا ہل اسٹیشن ہے۔ کلر کہار اسلام آباد سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے، جبکہ لاہور سے کلر کہار کی طرف آئیں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ سرگودا اور فیصل آباد تو 1 اور 1.5 گھنٹے کی مسافت پر رہ گئے ہیں۔ ضلع چکوال شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین تو ہے ہی، مگر یہ اہل قلم کی بھی سرزمین ہے۔ اردو اور پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مراد کا تعلق قصبہ تقیہ شاہ مراد سے ہے، جن کی وفات 1705 میں ہوئی۔ ولی دگنی ان سے 50 سال بعد پیدا ہوئے۔ ضلع چکوال میں اس وقت شرح خواندگی 56% ہے اور پورے ملک میں یہ ضلع شرح خواندگی کے اعتبار سے 4تھی پوزیشن پر ہے۔ اب دور دراز پسماندہ قصبہ منگوال میں ڈگری کالج قائم ہو چکا ہے، جبکہ قصبہ راول بالا میں بھی سرکاری کالج کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، جبکہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال پہلے ہی یہاں کی تعلیمی ضروریات پوری کر رہا ہے اور اب اسے یونیورسٹی کا درجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ضلع چکوال کی 2 بڑی فصلیں گندم اور مونگ پھلی ہے۔ مونگ پھلی کے بارے میں تو اسے سونے کی ڈلی کہا جاتا ہے، مگر بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے بارشیں بر وقت نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مونگ پھلی کی فصل بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ گندم کی فصل کا بھی تمام تر انحصار بارش پر ہے، مگر اب کئی سالوں سے بارشیں بر وقت نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی زراعت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ضلع چکوال اپنے رسم و رواج کی وجہ سے بھی پورے پنجاب میں منفرد ہے۔ یہاں کی لوک داستانیں اور لوک گیت بڑے مشہور ہیں، بلکہ لوک گیت اور یہاں کی زبان کو دھنی کہا جاتا ہے۔ دھنی کے بیل بڑے مشہور ہیں اور علاقہ دھن 84 دیہات پر مشتمل ہے، اور اس کو عظیم مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے دھن 84 کا نام دیا تھا۔ 1925 میں جب شہنشاہ بابر کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے یہاں پر کلر کہار کے مقام پر اپنی فوج سے خطاب کیا، اور تخت بابری اس وقت کلر کہار میں موجود ہے۔ مغل بادشاہ نے اس علاقے میں لوگوں کو زمینیں الاٹ کرانے کا اعلان کیا، جس پر سالٹ رینج میں جلجبہ پہاڑ کے قریب پہاڑ کو کاٹ کر اس ڈھن یعنی پانی کے ذخیرے کو دریائے جہلم میں پھینکا تھا، اور اس طرح یہ ڈھن خشکی میں تبدیل ہوئی اور یہاں 84 دیہات الاٹ کیے گئے، جن کے آخر میں لام آتا ہے، جیسے منگوال، ستوال، گھوال، چتال، کھیوال، ربال اور اسی قسم کے 84 گاؤں ہیں۔ اور ان 84 گاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ پانی کا نالا کسی نہ کسی شکل میں ضرور گزرتا ہے۔ بشکریہ جنگ مڈ ویک میگزین۔